السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء اول کے 16 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 17 ہے۔ آج کے اس سبق کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں سبق سے ریلیٹڈ اور تعلق رکھنے والے 2 مختصر واقعات پیش کرتا چلوں، جس سے مزدور کی اہمیت و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مزدور کی کتنی اہمیت ہے، جو حلال و پاکیزہ روزی کما کر اپنی بیوی اور بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو ان کی ہتھیلی کچھ کھردری اور داغدار نظر آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ داغ کیسے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نعل بندی کا کام کرتا ہوں، یعنی جوتے وغیرہ بناتا ہوں، اور اسی سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، ہادہ ید لا تمسہ النار، ہادہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہیں جسے آگ نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے، نائب بنا کر گئے تھے۔ چنانچہ وہ اپنا وقت مسلمانوں کی خدمت میں صرف کرتے تھے، مسلمانوں کی خدمت میں لگاتے تھے، پھر اپنی ضروریات کے لیے لکڑیاں کاٹتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں وہ سختی محسوس کی جو پہلے محسوس نہ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ دریافت کی۔ جب سبب معلوم ہوا، یعنی لکڑیاں کاٹنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھا کر چوما، بوسہ لیا اور فرمایا، یہ ایسا ہاتھ ہے جسے دوزخ کی آگ کبھی نہ پہنچے گی، دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ لہذا جو مزدور نماز و صلاۃ کی پابندی کرتے ہوئے حلال و پاکیزہ روزی کماتے ہیں، وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی نظر میں بڑے قابل قدر ہیں۔ دنیا والی چاہے انہیں حقارت و ذلت کی نظر سے دیکھتے ہوں، مزدوروں کو دلگیر و پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان اہل دنیا کے ذلیل و حقیر سمجھنے سے آپ ویسے نہیں ہو جائیں گے۔ اب آئیے اس سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت الشغل، کام کی فضیلت۔ شغل کا معنی کام، مشغلہ۔ ان رجلا من الانصار اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألہ، بے شک انصار کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ اما فی بیتک شیء، فقال اما فی بیتک شیء، پھر اس نے کہا کیا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ قال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ قال، تو اس آدمی نے یہ کہا، بلا حلس نلبس بعدہ ونبسط بعدہ وقعب نشرب فیہ من الماء، کیوں نہیں، ایک ٹاٹ ہے جس کا بعض حصہ ہم پہنتے ہیں اور اس کا بعض حصہ بچھا دیتے ہیں۔
وقعب نشرب فیہ من الماء، اور ایک بڑا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، حلسن ٹاٹ یا دری یا بوریا جو زمین پر بچھانے کے بعد اس پر عمدہ فرش بچھایا جائے، اور کعبن موٹے پیالے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیابن اور اقعبن آتی ہے۔ قال ائتنی بہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو لیا، ٹاٹ اور پیالے کو لیا۔ فأخذهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ وقال من یشتری ہذین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کون ان دونوں کو خریدے گا؟ قال رجل انا آخذہما بدرہم، ایک آدمی نے کہا کہ میں ان کو 1 درہم میں لیتا ہوں، یعنی 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ قال من یزید علی درہم، من یزید علی درہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون 1 درہم پر بڑھے گا، کون 1 درہم پر بڑھے گا، یعنی 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ گویا اللہ کے رسول نیلام کر رہے ہیں، بولی بول رہے ہیں، کون 1 درہم پر بڑھے گا، کون 1 درہم پر بڑھے گا، یعنی 1 درہم سے زیادہ کون خریدے گا؟ قال رجل انا آخذہما بدرہمین، ایک آدمی نے کہا میں ان کو 2 درہم میں لیتا ہوں۔ فآتاہما ایاہ فأخذ الدرہمین فآتاہما الانصاری وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں درہم اس کو دے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی اور 2 درہم لے لیے، یعنی جو خریدنے والا تھا ان کو پیالہ اور ٹاٹ دے دیا۔ فآتاہما ایاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں اس کو دے دیے، وأخذ الدرہمین، اور 2 درہم لے لیا۔ فآتاہما الانصاری، بس انصاری نے ان کو پھر وہ دونوں انصاری کو دے دیے، یعنی دونوں درہم انصاری کو دے دیے۔ وقال، اور کہا اشتری بأحدہما طعاما فانبذہ الی اہلک واشتری بالآخر قدوما فأتنی بہ، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے، یعنی 2 درہموں میں سے ایک کے ذریعے کھانا خرید لے، پھر اس کو اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے گھر والوں کو دے دے۔ ویسے نبذ ینبذ کا معنی پھینکنا، عہد توڑنا، نظر انداز کرنا آتا ہے، یہاں پر پھینکنے سے مراد دے دینا۔ فانبذہ الی اہلک، بس تو اس کو دے دے تیرے اہل، تیرے گھر والوں کو۔ واشتری بالآخر قدوما، اور دوسرے کے بدلے دوسرے سے ایک بسولہ خرید لے۔ قدوم ان کا معنی بسولہ، جیسے کلہاری ہوتا ہے، اس قسم کا کلہاری لکڑی کاٹنے کے لیے جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ فأتنی بہ، پھر اس کو میرے پاس لیا۔ فأتاہ بہ فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، وہ اس کو لایا۔ عطایتی کا معنی آتا، لیکن آنا، لیکن با کا صلہ جائے تو لانا، یہاں پر با صلہ کا اس لیے عطا کا معنی لانا ہو جائے گا۔ بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا، پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی لگا دی۔ شد یشد شدن، اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، یا باندھنا سے مراد اس بسولے کے اندر لکڑی لگا دی۔ ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع ولا ارینک 15 یوما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا جا پھر لکڑیاں چن، یعنی لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اور میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ تاکید کا صیغہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، ولا ارینک 15 یوما،
اور میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ فذهب الرجل يحتطب ويبيع، بس آدمی گیا تاکہ وہ لکڑیاں چنے اور بیچے، یعنی لکڑیاں کاٹ کر اس کو بیچنے کے لیے آدمی چلا گیا۔ فجاء وقد اصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، پھر وہ آیا اور اسے 10 درہم ملے اور اس نے 10 درہم پائے، بس ان میں سے بعض کے ذریعے کپڑا خریدا اور ان میں سے بعض کے ذریعے کھانا خریدا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر لک من ان تجی المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ سوال قیامت کے دن تیرے چہرے کا داغ بن کر آئے، یعنی محنت و مزدوری کر کے پیسہ کمانا یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا موقع آ جائے، آدمی بہت زیادہ قرض دار ہو جائے، بہت زیادہ قرض کے اندر ڈوب جائے، تو کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں مذہب اسلام نے سوال کرنے کی اجازت دی ہے اور ہاتھ پھیلانے کی اجازت دی ہے، لیکن خواہ مخواہ ویسے لوگوں سے مانگتے پھرنا اور اپنی عزت کا نیلام کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ مزدوری کر کے محنت و مشقت اٹھا کر کے کچھ پیسے کمائے۔ بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أم يمنعه، جس کا ترجمہ یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کی گٹھری رکھے، لکڑیاں کاٹنے کے بعد اپنی پیٹھ پر اس کی گٹھری رکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ کسی سے مانگے، اور وہ جس سے مانگے گا یا تو وہ دے سکتا ہے یا وہ نہیں بھی دے سکتا، فَيُعْطِيهِ یا تو وہ اس کو دے گا، ام یمنعہ یا تو وہ اس سے روک لے گا یعنی نہیں دے گا۔ خیر، اس سبق سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو محنت اور مشقت اٹھا کر روزی کمانی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اپنے بل بوٹے پر آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے، دوسرے کے سہارے نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، آج کا یہ ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 17۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 18 پیش کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔